بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر والدین کی ابتدائی دو ذمہ داریاں، بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا اور تحنیک کرنا، اس حوالے سے بات کی، اور پھر اس کے بعد عقیقہ اور نام رکھنے کے حوالے سے بات کی۔ تو آج بھی ہم والدین ہی کی ذمہ داریوں میں سے دو ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیں گے حدیث پاک کی روشنی کے اندر۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم مزمل بھائی نے سوال کیا ہے وطر کے حوالے سے، اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو کے آخر کے اندر دیں گے۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے واسطے ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کی کچھ ذمہ داریاں بتائی، تاکہ ہماری اولادیں دینی حوالے سے اچھی ہوں اور ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر سہارا بن سکیں۔ آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر ہم والدین کی ذمہ داریوں میں سے جو ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا على صبيانكم اول كلمة بلا الہ الا اللہ ولقنوهم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا کرو، اور جب کسی کی موت کا وقت ہو تو اس وقت اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں بچے کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، تحنیک کی جائے، تو اسی طرح جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اور اب اس کی زبان کھلنے لگے تو اس وقت والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھائیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت ہو تو اسے بھی لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو، یعنی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اور خوش قسمتی ہوتی ہے آدمی کی کہ جب وہ بات شروع کرے تو سب سے پہلی بات وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور مرتے وقت بھی آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اس کی ایک اور فضیلت بھی آئی ہے کہ جس آدمی کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے اور آخری وقت کلمہ جو اس کی زندگی کی سب سے آخری بات وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، تو فرمایا یہ آدمی اگر 1000 سال بھی زندہ رہے تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح والدین کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمائی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے سے انہیں اچھے آداب سے آراستہ کرو۔ تب والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اور اس حوالے سے اچھی تربیت کیسے ہوگی تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مثلا یہ کہ ابتدا ہی سے بچوں کو ہر کام سنت کے مطابق کرائیں۔ اب بچے چھوٹے ہیں، انہیں جوتے پہنا رہے ہیں تو اس کے اندر جوتے پہناتے وقت سنت کا اہتمام ہو کہ پہلے دایاں جوتا پہنائیں پھر بایاں جوتا پہنائیں۔ کپڑے پہنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی دائیں طرف سے شروع کیا جائے، اور پھر بچوں کے جوتے ہم اتار رہے ہیں تو اس کے اندر بھی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے اور بایاں جوتا نکالا جائے پھر دایاں جوتا۔ اسی طرح کپڑے اتارتے وقت بھی ہم ہر چیز کے اندر اسی طرح اب رات کو سونے کا وقت ہے تو خود بھی دعا پڑھیں، بچوں کو بھی دعا پڑھائیں، اور جب بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ
ہم جب اگر بچہ چھوٹا ہے وہ دعا نہیں پڑھ سکتا تو ہم خود دعا پڑھیں. کپڑے اتار رہے ہیں تو جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے بسم اللہ پڑھ کر ہم بچوں کے کپڑے اتاریں. اسی طرح کھانے کا وقت ہو گیا تو اب بچوں کے سامنے ان کی تربیت اس طرح ہوگی کہ ہم خود ہاتھ دھوئیں اور اسی طرح کلی کریں, مسواک کریں, پھر اپنے بچوں سے بھی ہم ہاتھ دھلوائیں, اور پھر کھانے کے دوران بچوں پہ نظر ہو اور کہ بچہ کھانا کس طرح کھا رہا ہے, اب اس سے تربیت دی جائے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, دعا پڑھ کے کھاؤ. اور اسی طرح جب کھانا کھا لیں تو خود بچوں کی تربیت کے لیے, کیونکہ بچے نقال ہوتے ہیں, جو بات دیکھتے ہیں اپنے والدین کو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں, تو ہم خود بھی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے مثلا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں, دعا پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دعا پڑھیں. اسی طرح گھر کے اندر کوئی مانگنے والا آ گیا تو اب بچوں کی اس وقت بھی ہماری تربیت کا موقع ہمارے پاس آ جاتا ہے. وہ اس طرح کہ ہم جو پیسے اس سائل کو مانگنے والے کو دینے ہیں وہ بچے کے ہاتھ سے دیں گے, بچے یہ پیسے لے لو اور یہ فلاں مانگنے والے کو, تاکہ بچے کے اندر سخاوت آئے اور بخل اور کنجوسی کا مادہ اس کے اندر سے ختم ہو. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جب ہم اپنی بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں, خود نمازوں کا اہتمام ہو, گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو. جو جب ہم گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, تو بچے ہمیں دیکھ کر وہ بھی یہی کام کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر والدین کی ایک اور اگلی ذمہ داری کو بیان فرمایا, اور وہ حدیث یوں ہے, عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی 3 ذمہ داریوں کو بیان فرمایا. ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تب انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, یعنی انہیں نماز سکھاؤ اور اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز ان کو پڑھاؤ, نمازوں کی رکعات بتاؤ, نماز کا سبق انہیں یاد کرواؤ وغیرہ. یعنی اس 7 سال کے بعد انہیں نماز کا طریقہ سکھاؤ اور وضو کا طریقہ سکھاؤ, یہ ساری چیزیں انہیں پاکی ناپاکی کچھ بتاؤ. اور یہ 7 سال سے لے کر یعنی 10 سال تک یہ 3 سال بچے کو عملی مشق کراؤ نماز کی, اور نماز کا حکم اسے دو. اور پھر فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ, اور 10 سال کے بچے ہو جائیں تو اب نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو, تو اسے تنبیہ کرو, اور اگر نماز کی وہ پابندی نہیں کر رہا تو اس پہ تھوڑی بہت اسے سزا دے کر اور اسے نماز سختی کے ساتھ پڑھواؤ. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ایک اور کام بھی کرنا ہے, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, کہ ان کے بستروں کو بھی علادہ کر دو. یعنی 10 سال تک یہ گنجائش ہے کہ بچے اکٹھے ایک ہی بستر کے اندر سوئیں تو کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن 10 سال کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ والدین سارے بچوں کا بستر بالکل الگ کر دیں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, سب کے بارے میں یہی حکم. تو اس لیے اس حوالے سے بھی والدین کو یعنی ہوشیار ہونا چاہیے, اور اپنی اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتے ہوئے جب بچے 10 سال کو پہنچ جائیں تب سب کے بستر ہم بالکل علادہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, مزمل بھائی نے وطر کے حوالے سے سوال کیا تھا, اور ان کا سوال یہ تھا کہ آیا عشاء کے بعد وطر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو چھوڑنے کا مطلب ان کا یہی ہوگا کہ نہیں اس کو مؤخر کر کے بعد میں پڑھنے والی بات, کیونکہ بالکل وطر کو تو چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے وطر جو ہیں وہ واجب ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ وطر کو کسی رات نہ چھوڑا جائے. تو اس لیے ان کے سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وطر کو ہم چھوڑ کر آیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں. تو ہاں, وطر کے حوالے سے سب سے بہتر وقت تو یہی ہے کہ بندہ تہجد کے بعد رات کو اٹھ کر جب تہجد پڑھے تو تہجد کے بعد بھی سب سے آخر کے اندر وطر کو پڑھیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وطر کو اپنی بالکل آخری نماز بنایا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول بھی یہ تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وطر نہیں پڑھتے, سوتے آرام فرماتے اور پھر اٹھتے, اور اٹھ کر جب پہلے ساری تہجد کی نماز پڑھ کر سب سے آخر کے اندر وطر پڑھتے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے, لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا. لیکن جس کو اپنے تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین نہ ہو تو وہ پھر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے, یا پھر
ایک طریقہ اور یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ تو وطر نہ پڑھیں، اور جب پھر چونکہ ہاں اگر جس آدمی نے عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا ہے وہ تو فوراً ہی بعد وطر پڑھ لے اور سو جائے، اور جس نے اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا نہیں ہے وہ وطر کو چھوڑ دے، اور جب سونے لگے تو سونے سے پہلے وطر پڑھ لے اور اس کے بعد پھر فوراً سو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کیونکہ نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر اس سے کوئی گناہ کوتاہی ہوگی تو آخر کے اندر وہ گناہ کے ساتھ نہیں سوئے گا، بلکہ وطر پڑھنے سے اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر، دین کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم سے پوچھئے، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔